ہمیں وہ خیر عطا ہو۔ آج کا سبق جو پہلا ہے اس سورہ کا 11 آیتیں ہیں، پہلا رکوع ہے، حامیم سے آغاز ہے۔ میں عرض کیا کہ 7 صورتیں ہیں جو حامیم کے ساتھ شروع ہوتی ہیں، یہ اس اعتبار سے چھٹی صورت ہے۔ حروف مقطعات کے اعتبار سے بھی میں بات کئی دفعہ عرض کر چکا کہ جن صورتوں کا آغاز ایک طرح کے حروف کے ساتھ ہوتا ہے ان صورتوں کے موضوعات، ان میں گفتگو بھی ملتی جلتی ہوتی ہے۔ تو یہ جو تسلسل چلا آ رہا ہے سورہ مومن سے، وہ کنٹینیو ہے، وہ ایک گفتگو کا سلسلہ جو ایک ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے وہی ہے۔ وہ موضوع کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے اس دنیا میں سانسیں دے کر جو ذمہ داری عطا کی ہے فرد کی حیثیت میں، اور پھر ایک پوری قوم کو اجتماعی حیثیت میں، جو امت قوموں کا سردار بنایا ہے، جو خلافت عطا کی ہے، جو سرداری عطا کی ہے، جو بہت عرصہ بنی اسرائیل کو عطا رہی، اور پھر ان کی نالائکیوں اور گستاخیوں اور سرکشیوں کی وجہ سے ان سے وہ ذمہ داری لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا ہوئی ہے۔ تو یہ ساری نشانیاں، تفصیلات، ہدایتیں، نصیحتیں، تنبیہات یہاں پر موجود ہیں، ان کو سمجھ لو۔ یہ قرآن ایک اتنی قیمتی چیز ہے، ہم نے پچھلی سورہ کے اندر پڑھا کہ اس کو اللہ نے ایک ایسی مبارک رات میں نازل کیا ہے کہ جس میں اللہ تمام حکمت برے معاملات فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں کہ ان کو نافذ کیا جائے۔ یہ کتاب رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ پھر ہم نے پڑھا انہی حامیم کی صورتوں میں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب عزیز العلیم کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور اب اس سورہ کا آغاز ہے کہ یہ کتاب عزیز الحکیم کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اگلی جو آخری حامیم کی صورت ہے اس کا آغاز بھی اسی نقطے سے ہے کہ یہ عزیز الحکیم کی نازل کردہ کتاب ہے۔ یہ ایک ایسی ہستی کی نازل کردہ کتاب ہے جو زبردست ہے، جو غالب ہے، کوئی چیز اس کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے، اور وہ ہستی حکیم ہے، حکمت والی ہے۔ اس نے یہ آیتیں تمہیں عطا کی ہیں، ان آیتوں میں بھی حکمت ہے۔ وہ حکمت تمہاری زندگی کے اعتبار سے ہے، تمہارے معاملات کے اعتبار سے ہے، تمہاری تربیت کے اعتبار سے ہے، تمہاری ذمہ داریوں کے اعتبار سے ہے۔ اس حکمت کو حاصل کرو اور اپنی زندگیوں کو سنوار لو۔ پھر تمہاری اپنی پیدائش، تمہارے ارد گرد موجود ہر چیز تمہیں پکار پکار کر دعوت دے رہی ہے کہ مالک، خالق، رازق کے تابع فرمان بن جاؤ۔ کامیابی اور فلاح صرف اس چیز میں ہے۔ اور پھر اللہ ان 11 آیتوں میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اب بھی جو لوگ نہیں سمجھ رہے، ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد بھی نہیں سمجھ رہے، وہ پھر کس بات سے سمجھیں گے؟ اگر اللہ کی بات نہیں سمجھ رہے تو پھر اور کیا بات جنہیں سمجھ میں آئے؟ اور ان کے نہ سمجھنے کی وجہ ان کا تکبر ہے۔ تکبر میں کیوں مبتلا ہیں؟ کہ وہ اس حساب سے خوف زدہ ہیں، وہ حساب نہیں۔ تو اب نفسیاتی اعتبار سے اس بات کا ہی رد کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ حساب ہونا ہی نہیں۔ تو ان کے نہ ماننے سے وہ دن نہیں ٹلے گا، وہ دن آئے گا، پکڑ ہوگی، پھر پچھتائیں گے، لیکن پھر حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ قرآن اللہ فرماتے ہیں یہ ہدایت ہے، اسے لے لو، نہیں تو بربادی مقدر ہے۔ یہ 11 آیتیں ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں، میں تفصیل ساتھ ساتھ عرض کرنے کی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔